سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، نبی آخر الزمان، سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا و ملجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی سیرت رحمت للعالمین کا تسلسل جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنا پہلا درس عالم ارواح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، آپ کے اول الخلق ہونے کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، اور پھر جو دیگر انبیاء علیہم السلام سے میثاق اور عہد لیا گیا کہ جب وہ اپنی امتوں کے پاس تشریف لائیں گے اور ان کی نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے اور ان کی امت ان کے قدموں پر بیٹھی ہوگی اور ان کے احکامات کی پیروی کا جذبہ ان میں موجزن ہوگا، تو اس حال میں وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنی امتوں کے قلوب و اذہان کو منور بھی کریں گے، اور اپنی امتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین بھی کریں گے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دور کسی زمانے میں بھی مبعوث ہوں، ان کے لیے اپنی امتوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا بھی یہ ان انبیاء علیہم السلام کے منصب میں شامل تھا۔ اس حوالے سے ہم قرآن کریم فرقان حمید سے کچھ دلائل آپ کے سامنے نقل کریں گے، اور اس کی تائید میں احادیث مبارکہ سے بھی اپنے دعوے کو مؤید کریں گے۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہم اپنے اس دعوے پر انجیل سے، جو مروجہ انجیل ہے، آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتے، تاکہ قرآن کریم فرقان حمید کے اس دعوے کی تائید ہو جاتی کہ جو بھی انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا، اپنی امتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں پہنچائیں، لیکن یہ بات واضح ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی اشکال اور کسی قسم کا بھی کوئی شک شبہ نہیں رہتا کہ اناجیل اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ لہٰذا ہم اپنے اس دعوے پر قرآن کریم فرقان حمید سے ہی دلائل دیں گے، کیونکہ یہ وہ لاریب کتاب ہے جس کے نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے باطل داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ قادر رب نے خود لے رکھا ہے، جبکہ تینوں کتابوں کے اندر تحریفات کا ذکر قرآن کریم نے جا بجا کیا۔ احادیث مبارکہ بھی اس مسئلہ پر روشنی ڈالتی ہیں کہ کیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتب میں تحریف کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص و کمالات کو کیسے قرآن کریم فرقان حمید تو چونکہ ہماری کتاب تھا، سینوں میں یاد تھا، ازبر تھا، کیسے انہوں نے اپنی کتب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو نکال دیا۔ آگے چل کر میں اس مسئلہ پر انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا سے بھی حوالہ دوں گا کہ مصنف کو یہ لکھنا پڑا کہ جو مروجہ چار اناجیل ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
دور کے کتنے عرصے بعد مدون کی گئیں، اس پر بھی کوئی حتمی طور پر رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ جب کتابوں کا عالم یہ ہو کہ خود عیسائی علماء پادری اس بات پر شک و شبہات کا شکار ہوں، تو پھر ان کی اس کتاب سے دلیل دینا گویا یہ اپنے لیے گڑھا کھودنے کے مترادف ہے۔ تو کتاب لا ریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر جو دیگر انبیاء علیہم السلام سے ثابت ہے، اور وہ قرائن و شواہد جو قرآن نے نقل کیے، میں آپ کے سامنے ان میں سے چند ایک پیش کروں گا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت پر بھی گفتگو ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر دیگر انبیاء علیہم السلام بھی کتنی تعظیم اور تکریم کے ساتھ کرتے رہے۔ پہلی دلیل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو آپ نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول، انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیات اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں۔ یقیناً اس قرآن کی آیت کا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، کیونکہ یہ منصب قرآن کریم نے جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی بیان کیا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود آپ نے فرمایا، اس حدیث سے مبارکہ کے راوی سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول ذلک انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رأت وکذالک امہات النبیین یرینا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابن جوزی جیسے نقاد اور امام ابن جوزی جیسے فاضل عالم نے اپنی کتاب الوفا کے اندر نقل کیا۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بارگاہ الہی میں خاتم النبیین کے مرتبے پر فائز ہو چکا تھا، یعنی سب سے آخر میں میری بعثت والا معاملہ کیا جائے گا، اس حال میں کہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اور میں اس امر کی ابتدا اس سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ یہ وہی قرآن کریم کی آیت مبارکہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اس طرف اشارہ ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہوں، ان کی دعا ہوں، بشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ الصف کی آیت نمبر 6 کے اندر بھی انہی الفاظ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے بنی اسرائیل میں تمہیں اپنے بعد ایک بہت برکت والے نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں، بڑے عظیم نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں، جن کا نام نامی احمد مصطفیٰ، احمد مختار ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خوشخبری دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، خوشخبری ہوں جو انہوں نے دی۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر سورہ الاعراف کے اندر، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔
جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہیں، جن کے ذکر کو پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا تورات اور انجیل میں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود جب مشرقین کے خلاف نبرد آزما ہوتے تھے اور ان کے خلاف جنگی حکمت عملی تیار کرتے تھے، تو اس حکمت عملی کا ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے اس قدر آگاہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں فتح کے لیے دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ ہے، آیت 89 ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی آخر الزماں کے وسیلہ جلیلہ سے، تو جب وہ تشریف فرما ہوئے، جب وہ عظمت والے رسول تشریف لے آئے ان کے پاس، جن کو وہ جانتے تھے، یعنی یہود جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح طور پر جانتے تھے، تو ان کے ماننے سے انکار کر دیا یہود نے۔ تو سو اللہ کی لعنت دانستہ طور پر کفر کرنے والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ تیسرا مقام میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کے اندر جانا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان لوگوں کو ایسے آگاہی حاصل تھی جیسا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو ہزاروں کے مجمع میں پہچان سکتا ہے۔ ایک بات اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں، آج بین الفریقین کچھ مسالک اور فرقوں کے درمیان اس بات پر بھی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا کیسا ہے۔ تو میلاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، بجز اس کے کچھ اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے تذکرے کو آپ کی ولادت کے تذکرے کو، ذکر ولادت کو میلاد شریف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے، اس تعریف کے تناظر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری سنائی کہ وہ نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ذکر خیر کو روکنا یا گویا انبیاء علیہم السلام کی سنت پر کاری ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ آپ کا ذکر کسی حال میں بھی ہو، وہ سرور کونین کا ذکر خیر ولادت کی صورت میں ہو، آپ کی سیرت کا ذکر ہو، آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ہو، آپ کے شمائل خصائص، آپ کی جنگوں کا تذکرہ ہو، غزوات کا ذکر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہو، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دلوں کو روشن کرنے والا ہے، اور کوئی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس کو بدعت قرار دینا یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے کے مترادف ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور دوسرا، یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جب آپ کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کر دعا کرتے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقربین کا بارگاہ لم یزل میں وسیلہ دینا، اور اس وسیلے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عمل کو نقل کر اس پر کسی قسم کی نقیر نہ فرمانا کہ یہ عمل غیر شرعی تھا، یا یہود یہ جو عمل کر رہے تھے اس میں یہ شرعی قباحت ہے، اس بات کا تذکرہ نہ ہونا گویا یہ اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ یاد رکھیے، شرائع سابقہ جب اللہ تبارک و تعالی یا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا کوئی حکم بیان کیا جائے اور اس پر نقیر وارد نہ ہو، یعنی ممانعت نہ کی جائے، تو ہمارے علماء کے ہاں شرائع سابقہ کا حکم بھی دلیل اور حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مقدسہ سے توسل کے مسئلہ پر کئی احادیث پیش کی جا سکتی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلے دروس میں آئے گا۔ یہاں پر فقط ضمنی طور پر اتنی بات عرض کرنا مقصود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وہ فتح مانگتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت چونکہ
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی، آپ کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہ تھا، جس کی وجہ سے یہود اور نصارہ یہ حسد میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے حقائق کا انکار کرنا شروع کیا۔ اس پر ایک واضح دلیل وہ یہ ہے کہ دو صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حالت شرک میں تھے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی عرب کے دور جاہلیت کی ان معاملات میں مبتلا تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے عرب کے دور جاہلیت میں عام لوگوں کی حالت تھی۔ تو ان میں پہلا نام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بشر بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں صحابہ کرام جب غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ ایک یہود کے گروہ کو دیکھا، تو اس یہود کے گروہ سے کیسے مخاطب ہوئے، یہ بھی میرے اس آیت مبارکہ کی جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ دعائیں کر رہے تھے، فتح پا رہے تھے، آپ کو جانتے تھے، آپ کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ تو ان دونوں نے کہا یا معشر الیہود اتقوا اللہ، اے یہودیوں کے گروہ اللہ سے ڈرو، واسلموا، اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، رسول اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گردن میں ڈال لو۔ قد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یاد ہے کہ جب تم جنگ کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتے تھے، مشرکین کے سامنے، تو پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ وَأَنَا أَحْلُ الشِّرْقٍ تُخْبِرُونَنَا أَنَّهُ مَبْعُوثٌ وَتَصِفُونَهُ لَنَا بِصِفَتِهِ، تو تمہیں یاد ہے جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے توسل چاہتے تھے، آپ کی ذات سے توسل کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، اور ان کی صفات میں ہمیں، ان کی صفات کے متعلق ہمیں مطلع کیا کرتے تھے۔ تو یہودی سلام بن مشکم یہ کہنے لگا ما ہوا بالذی کنا نذکر لکم ما جاءنا بشیء نعرفہ، یہ وہ نہیں ہیں جن کا ہم ذکر کرتے تھے، یہ کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں۔ یہ بھی حسد کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا انکار کیا۔ یہ روایت امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الوفا کے اندر نقل کی۔ تو اس کی وجہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حسد محسوس کرتے تھے۔ ایک اور روایت جو ہمارے اس دعوے کو مزید تقویت دے رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے کس طریقے سے وہ عالم ارواح میں لیا ہوا عہد پورا کیا، اپنی امتوں تک کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تعارف، آپ کی ذات کا تعارف پہنچایا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر تورات میں بھی آیا ہے، اور ان الفاظ میں ہے یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لست بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا تجزی بالسیئات السیئات ولکن تعفو وتغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة أو جاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا، یہ تورات کی عبارت ہے جو اب موجودہ تورات سے حذف کر دی گئی، کہ اے نبی ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ گواہ، خوشخبری دینے والے، بروقت ڈرانے والے اور امیوں کے لیے جائے پناہ ہیں۔ تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام المتوکل رکھا، نہ درشت خو ہے، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دینے والا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف نہیں بلائے گا
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ٹیڑھی ملت کو آپ کے ذریعے درست نہ کر دے اور وہ سب کہنے لگیں لا الہ الا اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصب دیا گیا کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ٹیڑھی امتوں کو سیدھا کرے گا اور کلمہ لا الہ الا اللہ اس پر یکجا کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو بینا کرے گا، بہرے کانوں کو شنوائی عطا فرما دے گا اور غلافوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نور ہدایت سے منور کرے گا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات بھی، یہ واقعہ بھی یہودیوں کا ہے، اور اس واقعے کی راویہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد ہوئی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر بن اخطب، یہ دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، وارفتگی میں محبت، دلی طور پر محبت کرتے تھے۔ آپ کہتی ہیں کہ جب بھی میرے والد اور میرے چچا گھر میں تشریف لاتے تو مجھے محبت سے اٹھا لیتے، بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے پیارے رسول قباء میں تشریف لائے تو بنی عمر بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا تو میرے والد اور چچا صبح اندھیرے منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گئے اور سورج غروب ہونے کے بعد واپس لوٹے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے محسوس کیا وہ تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے چچا اور اپنے والد کے چہرے پر اتنی پریشانی پہلے نہ دیکھی تھی، دونوں خاموش تھے، اور میں نے اپنے چچا کی آواز سنی جو میری سماعتوں سے ٹکرائی کہ اے میرے بھائی، یعنی میرے والد سے میرے چچا کا خطاب تھا کہ اے میرے بھائی کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا بے شک خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد پہچان چکے تھے ان نشانیوں کی بدولت جو نشانیاں میرے والد نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھیں۔ تو پھر میرے چچا نے پوچھا کیا تم نے ان کو تورات میں بیان کردہ نشانیوں اور صفات سے پہچان لیا؟ انہوں نے جواب دیا بے شک خدا کی قسم میں نے پہچان لیا۔ تو چچا نے پوچھا اب کیا خیال ہے؟ یعنی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا ہم اس نبی کی اطاعت کر کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں یا اپنے آباء و اجداد کے دین پر کھڑے رہیں۔ تو میرے والد نے کہا خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا ان سے عداوت رکھوں گا۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ حسد اور عداوت تھی جس کی وجہ سے یہود حق کو جانتے مانتے ہوئے بھی تسلیم کرنے سے رکتے رہے۔ اور ایک اور بات اسی ضمن میں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا وہ واقعہ ہے جس واقعے سے یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آگاہی عیسائی پادریوں کو کس حد تک حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کیسے جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سرزمین پر مبعوث ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور نشانیاں کیا ہوں گی۔ اسی ضمن میں ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، یہ بھی ہمارے آج کے موضوع کو مزید تقویت دے گا اور ہمارے دعوے کو مزید مدلل کر دے گا کہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لے رکھا تھا، اس عہد کو ان نبیوں نے کس احسن طریقے سے نبھایا اور اپنی امتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں کس حد تک واضح کر دیں کہ اب کوئی اشتباہ باقی نہ رہا۔ اب جو بھی تھا وہ حسد تھا، عداوت تھی، دلوں کی نفرتیں تھیں، فقط اس وجہ سے کہ ان لوگوں میں نسبی حمیت بہت پائی جاتی تھی۔ یہ اپنے نسب پر بہت اعتماد کرتے تھے، اپنے خاندان پر بہت اعتماد کرتے تھے، اور اپنی نسبی حمیت کی وجہ سے یہ خون خرابہ کرنے سے بھی نہیں چونکتے تھے، اور حق کو قبول کرنے میں بھی ان کو سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی۔ یاد رکھیے یہی بات ہے کہ اسلام نے نسبی تعالی اور نسبی حمیت کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا
کہ میں آج تم میں دور جاہلیت کی رسموں کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجت الوداع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سیاہ کو کسی سفید پر، اور کسی سفید کو کسی سیاہ پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں یہاں تک کہ تم میں کوئی صاحب تقویٰ ہو جائے، الا بالتقویٰ۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بھی کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ خیر پر وہی شخص ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ رکھا ہے، جو صاحب تقویٰ ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق فارس کے مشہور شہر اصفہان سے تھا۔ آپ کے والد آتش پرست تھے اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ ان کا بیٹا بھی آتش پرست ہی رہے اور اسی دین کے اندر کمال حاصل کرے، یہاں تک کہ وہ انہیں ہر وقت اپنے گھر میں محبوس رکھتا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اس بات پر توجہ دیتا تھا کہ میرا یہ بیٹا مجوسیت کے اندر ایک نامور عالم بنے اور اس دین کے اندر ایک نام پیدا کرے، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی کو اس فن میں کمال حاصل ہو گیا۔ ایک دن آپ کے باپ نے اپنی زمینوں کی خبر گیری کے لیے حضرت سلمان فارسی کو ایک مقام کی طرف روانہ کیا، تو جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے عیسائیوں کا ایک گرجا دیکھا جہاں پر عیسائی اپنی عبادات میں مشغول تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر جا کے جب ان کا طریقہ عبادت دیکھا تو دلی طور پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور ان کے دل میں عیسائیت کے لیے خلا بن گیا، خلا پیدا ہوا اور محبت کا جذبہ موجزن ہوا کہ یہ دین کتنا خوبصورت دین ہے جس کے اندر عبادت کا طریقہ کار یوں ہے کہ صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ عیسائیت کی موجودہ بگڑی ہوئی شکل یہ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد تک، کچھ صدیوں تک عیسائیت اپنی اصل صورت پر باقی رہی، اور اس میں عقیدہ تثلیث کے لیے بھی کوئی گنجائش نہ تھی، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ موجود تھا۔ اس بات پر بھی انشاءاللہ العزیز کسی درس میں ہم تفصیلی طور پر گفتگو کریں گے کہ عقیدہ تثلیث یہ کب پیدا ہوا اور عیسائیت کے اندر شرک نے کیسے قدم رکھا۔ بہرکیف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے گرجے میں جب آپ نے دیکھا ان کے طریقہ عبادت ان کو پسند آیا تو وہیں پر بیٹھے رہے شام تک اور ان دعاؤں اور تسبیحات کو سنتے رہے۔ ان کی وجہ سے ان کا والد بہت پریشان ہوا کہ میرے بیٹے کو واپس لوٹنے میں کافی دیر ہو گئی۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنے والد سے عیسائیوں کی عبادت کا تذکرہ کیا تو والد کو فطری طور پر ایک خطرے کا احساس ہوا کہ میرا بیٹا اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک ایسے دین کی طرف راغب ہو جائے گا جو اہل کتاب کا دین ہے، جو آسمانی دین ہے۔ لہٰذا اس نے حفظ ما تقدم کے طور پر لوہے کی بیڑیاں اپنے بیٹے کے پیروں میں پہنا دی تاکہ میرا بیٹا گھر سے باہر قدم نہ رکھ سکے۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک دن موقع پاتے ہوئے وہاں سے فرار اختیار کیا اور ایک قافلہ جو وہاں سے شام کی طرف جا رہا تھا اس قافلے میں شامل ہو گئے، لہٰذا آپ اصفہان سے شام کی طرف جا پہنچے۔ وہاں پر آپ کا سلسلہ کچھ یوں رہا کہ آپ کی ملاقات ایک پادری کے ساتھ کنیسے میں ہوئی اور پادری کو آپ نے اپنے حالات سے آگاہ کیا اور اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا، لیکن وہ پادری اپنے قول و فعل میں تضاد رکھنے والا تھا، یعنی لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتا اور تنہائی میں لوگوں کا حق کھاتا اور تمام ان برائیوں کا ارتکاب کرتا جن سے وہ لوگوں کو باز رکھنے کے لیے دعوت دیتا، تبلیغ کرتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی صحبت میں رہتے رہتے کچھ دین بھی سیکھا، لیکن آپ دلی طور پر اس سے متنفر اور بیزار تھے۔ جب وہ مر گیا تو حضرت سلمان فارسی نے لوگوں کو اس شخص کے اعمال پر آگاہ کیا کہ تم سے لینے والے صدقات اور خیرات کو کس طریقے سے یہ لوگوں کے نام پر لیتا رہا کہ غریبوں کو بانٹے گا، لیکن یہ اپنے پاس اس کو جمع کرتا رہا۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی وہاں سے سفر کرتے ہوئے
ایک اور مقام پر پہنچے جو ایک ایسے پادری کی رہائش گاہ تھی جو خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور اس کے دل میں دنیا کی چاہت کا کوئی تصور نہ تھا۔ جب اس شخص کے نزاع کا وقت آیا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے وصیت کی کہ آپ موصل تشریف لے جائیں، وہاں پر فلاں فلاں ایک عیسائی پادری ہے، آپ اس سے ملاقات کیجئے۔ جو حضرت سلیمان فارسی ایک طویل سفر کر کر موصل پہنچے اور وہاں پر آپ نے اس عیسائی پادری سے ملاقات کی۔ یہ بھی زاہد تھا، متقی تھا، اور آپ اس سے متاثر ہوئے۔ یہ بھی صحیح العقیدہ اور راسخ العقیدہ تھا اور دین عیسوی پر مکمل طور پر عمل کرنے والا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس شخص نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ آپ نصیبین میں ایک شخص کے پاس تشریف لے جائیں جو دین عیسوی پر کافی مکمل مہارت رکھتا ہے، صاحب تقوی بھی ہے۔ تو آپ وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور جب اس شخص کی زندگی کی مہلت پوری ہوئی تو اس نصیبین والے شخص نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عموریہ کی طرف جانے کا حکم دیا کہ وہاں پر ایک نیک خصلت شخص ہیں، تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، دین عیسائیت کی تعلیمات لو اور اپنے لیے مزید رہنمائی انہی کے پاس جا کر حاصل کرو۔ حضرت سلیمان فارسی نے پھر ایک طویل سفر عموریہ کی طرف طے کیا، اور جب آپ یہاں پر پہنچے اور اس شخص کے وصال کا جب وقت آیا، حضرت سلیمان فارسی یاد رکھیے کہ طویل العمر صحابی ہیں، اس لیے آپ نے بہت سے لوگوں کی نزاع کی حالت کو پایا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اب اس شخص سے پوچھا کہ اب تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا کوئی ایسا شخص اس وقت موجود ہے جس کے پاس جا کر اپنی رہنمائی کا سامان کر سکوں؟ تو اس عموریہ والے شخص نے کہا کہ یاد رکھیے کہ اس نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ چکا ہے، جو دین ابراہیمی کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، اور ان کی ہجرت گاہ نخلستانوں میں ہے جو دو جلے ہوئے میدانوں کے درمیان ہے۔ اگر آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیے، میں آپ کو ان کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں تاکہ آپ کسی اشتباہ کا شکار نہ ہوں۔ جب آپ ان کو صدقہ دیں گے تو وہ نبی قبول نہیں کریں گے، اور جب آپ ان کو ہدیہ دیں گے تو وہ قبول کریں گے۔ ان کے دو کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان یعنی ختم نبوت ہوگی، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عموریہ والے پادری کی تدفین سے فراغت کے بعد رخت سفر باندھا اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر آپ نے یثرب کا رخ کیا، جو بعد میں مدینہ بنا، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ تو اس قافلے کے لوگوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب کے ایک یہودی کے آگے فروخت کر دیا۔ وہ یہودی بہت ظالم شخص تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرتا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن رات بھوکا رکھتا اور آپ سے اپنے باغات کے لیے محنت کا کام لیتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے تو کانوں تک خبر پہنچی کہ ایک شخص نے مکے میں دعوی نبوت کیا ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیا یہ وہی نبی تو نہیں جن کے لیے مجھے مدینہ سفر کر کر آنا پڑا؟ تو کچھ وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلی بار پیش ہوئے۔ آپ چونکہ ایک یہودی کے غلام بھی تھے تو آپ کچھ کھجوریں لے کر پہنچے اس کھجوروں کے باغ سے اپنے آقا کی اجازت سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی نشانی دیکھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کچھ صدقہ ہے جو میں آپ کے پاس لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تناول نہیں فرمایا، اپنے دیگر صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا اور فرمایا میں نبی ہوں، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ تو یہ پہلی نشانی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل، اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، اب میں دوسری نشانی بھی آپ میں دیکھنا چاہوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور اب کچھ کھجوریں دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی تقسیم کر دیا۔ یہ دوسری نشانی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوری ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور وہ یہودی جو بدبخت تھا وہ آپ کو بہت مارتا تھا، تو حضرت سلمان فارسی اب اس نشانی کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جنازے میں ایک تشریف لے کر گئے اور آپ بقی شریف میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا سلمان فارسی وہاں پر جا پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ختم نبوت کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کیفیت کو جان گئے۔ آپ نے اپنی پشت مبارک سے جب اپنی قمیض کو ہٹایا تو سیدنا سلمان فارسی نے اس مقام پر مہر نبوت کو پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدموں کو بوسے دیتے رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی غلامی کے حلقے میں داخل ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کی سبیل کی کہ آپ کو اس یہودی سے آزاد کروایا جائے۔ تو آپ نے فرمایا، اے سلمان، تم اپنے آقا کے ساتھ مکاتبت کیوں نہیں کر لیتے کہ میں 300 درخت لگا کر دوں گا، میں تمہیں کھجوروں کے 300 درخت لگا کر دوں گا، اور 300 درخت لگانے کے عوض اور اس کے علاوہ میں تمہیں 40 اوقیہ، یہ بھی ایک رقم ہے، میں تمہیں دوں گا، تم مجھے اس کے بعد آزاد کر دو گے۔ تو لہٰذا اس یہودی نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان درختوں کو لگانے کے لیے پہنچے اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، اعینوا اخاکم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لہذا تمام صحابہ کرام نے اپنی اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے درخت لا کر دیے، جو کل ملا کر 300 کی تعداد تک جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان درختوں کو لگایا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایک درخت بھی ان میں خشک نہیں ہوا، 300 کے 300 درخت ہرے بھرے ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے سونا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فارسی کہاں ہیں؟ تو آپ نے وہ سونا حضرت سلمان فارسی کو دیا، جو سونا ایک سونے کے انڈے کی مثل تھا۔ تو آپ نے جا کر جب وہ اپنے آقا کو سونا دیا، وہ مکمل 40 اوقیہ وزن کر اس نے جب دیکھا تو وہ مکمل 40 اوقیہ تھا۔ سیدنا سلمان فارسی کو اس یہودی نے آزاد کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی کا یہ سفر، ان پادریوں کے ساتھ آپ کی ملاقات، آپ کا طویل سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے کرنا اور ان عیسائیوں سے رہنمائی لے کر مدینے تک پہنچنا، یہ تمام باتیں اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عہد میثاق لیا تھا وہ آگے پہنچا دیا، اور ان امتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے باوجود کچھ بدبختوں نے آپ کا انکار کیا، اور کچھ نے حلقہ غلامی میں اپنے آپ کو داخل کرنا بہتر سمجھا اور دنیا اور آخرت کی نجات سے، خود کو فلاح و بہبود سے مزین کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہم سب کے گردوں میں تا وقت وصال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ